علامہ امینی کے جس کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے ایک خاص محبت رکھتے تھے۔ ان کے بیٹے آغا حاج شیخ رضا امینی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جب آخری بار بیمار ہوئے تو تہران کے ہاسپٹل میں بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور مجھ سے فرمانے لگے، رضا، میرے دل میں ایک غم ہے، ایک حسرت ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں سید الشہداء علیہ السلام کے لیے دل کھول کر گریہ نہیں کیا، ان کو جس طرح سے حق تھا پرسہ نہیں دیا۔ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں 5 سال کربلا میں رہوں گا اور سید الشہداء علیہ السلام کے لیے رہوں گا، شاید میرے دل کی یہ حسرت ختم ہو جائے۔ لیکن ملک الموت نے اسے یہ مہلت نہیں دی اور اس کی روح کو قبض کر لیا، اور وہ جو سید الشہداء علیہ السلام سے ایک خاص محبت رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے غموں پر آنسو بہائے، وہ اپنی اس حسرت کو پوری نہ کر سکے۔ علامہ امینی کا خاندان نبوت سے ایک خاص رشتہ تھا، ایک خاص روحانی تعلق تھا۔ ایک بار علامہ امینی ایک خواب دیکھتے ہیں کہ اس خواب کو وہ خود بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے اس فکر میں تھا کہ خدائے تبارک و تعالی شمر کو کس طریقے سے عذاب کرے گا، شمر کے جس پر خدا اپنا غضب نازل کرے۔ اس کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، تاریخ اس کے مظالم سے بھری ہوئی ہے۔ اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے اس سوچ میں تھا کہ خدائے تبارک و تعالی کس طریقے سے شمر کو عذاب دے گا، کیونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو پیاسا رکھا تھا اور پیاسا قتل کیا۔ جانوروں کو بھی جب ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے، لیکن حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو اس نے پیاسا قتل کیا۔ خدا اس کو اس کے اس برے کام کے بدلے میں کس طریقے سے عذاب دے رہا ہے، یہ سوچ انہیں بہت بے قرار رکھتی تھی کہ ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ جو بہت اچھا علاقہ ہے، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، میں بھی ان کی خدمت میں کھڑا ہوا ہوں۔ ان کے قریب 2 پانی کے کوزے رکھے ہوئے تھے، وہ دونوں کوزے خالی تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ ان دونوں کوزوں کو اٹھاؤ اور ایک جگہ کی جانب اشارہ کیا کہ اس کو وہاں پر لے کر جاؤ اور وہاں سے پانی بھر کر آؤ۔ وہ جگہ بہت ہی باصفا تھی، بہت خوبصورت جگہ تھی۔ پانی کا ایک حوض تھا اور اس کے اطراف درخت لگے ہوئے تھے۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ وہاں کا جو ماحول تھا، جو خوبصورتی تھی، جو صفا تھی، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کوزوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اس علاقے کی طرف چل پڑا کہ جس کی جانب امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا تھا۔ میں وہاں پہنچا اور میں نے پانی کے دونوں کوزوں کو بھرا اور پھر دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ ہوا گرم ہو رہی ہے اور ہر لمحہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ ہوا اس قدر گرم تھی کہ صحرا کی تپش سے زیادہ تپش تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی دور سے میری جانب آ رہا ہے۔ وہ جتنا میرے قریب ہوتا چلا جاتا تھا، ہوا اسی قدر گرم ہوتی چلی جاتی تھی۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گرمی اس کے وجود میں سے آ رہی ہے۔ اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ مجھے خواب کے عالم میں ہی الہام ہوا کہ یہ شمر ہے، امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو ہوا بہت زیادہ گرم ہو گئی تھی۔
گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ میں نے احساس کیا کہ اب میرے لیے اس کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ ملعون بھی بہت پیاسا تھا اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہونے کو تھا۔ اس نے میری طرف رخ کیا تاکہ میں اسے پانی دوں، لیکن میں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ اگر تم ہلاک بھی ہو جاؤ گے تو میں اس پانی میں سے ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ اس نے مجھ پر شدید حملہ کیا، لیکن پھر بھی میں نے اسے پانی پینے کی اجازت نہیں دی۔ وہ مسلسل اس تلاش میں تھا کہ میں اسے پانی کے کوزوں کو دے دوں۔ وہ مجھ سے مسلسل لڑے جا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پانی کے کوزے کو لے لے گا۔ میں نے اسے زمین پر پھینک دیا اور کوزوں کو توڑ دیا۔ سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ اتنی شدت سے گرمی تھی وہاں پر کہ ایک لمحے میں وہ سارا پانی بخار کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ وہ پانی اس طریقے سے بخار میں تبدیل ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی پانی موجود ہی نہیں تھا۔ جب وہ مجھ سے نا امید ہو گیا تو وہ پانی کے حوض کی طرف بڑھا۔ جب وہ پانی کے حوض کی جانب بڑھ رہا تھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، غمگین ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ملعون اس حوض سے پانی پی لے اور وہ سیراب ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ پانی کے حوض کے قریب پہنچا تو اس کا پانی بھی بخار میں تبدیل ہو گیا اور ایسا تھا کہ جیسے اس حوض میں کبھی پانی ہی نہ تھا۔ پانی کے حوض کے اطراف میں جتنے بھی درخت تھے وہ سب خشک ہو گئے۔ وہ پانی کے حوض سے بھی مایوس ہو گیا اور جس راستے سے آیا تھا واپس لوٹ گیا۔ جیسے جیسے وہ دور ہوتا گیا گرمی کی شدت میں کمی آتی گئی، ہوا دوبارہ سے اچھی ہونے لگی، درخت دوبارہ سے سبز ہو گئے۔ پانی کے حوض میں کہ جو شدت کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا دوبارہ اس میں پانی بھر آیا، ہوا دوبارہ سے شاداب اور مرطوب ہو گئی۔ میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ شرفیاب ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھا تم نے، خداوند متعال اس طریقے سے شمر کو عذاب دے رہا ہے۔ اگر وہ اس حوض سے ایک قطرہ پانی پی لیتا تو وہ پانی اس کے لیے ہر زہر سے زیادہ تلخ تر ہو جاتا اور وہ پانی اس کے لیے ہر عذاب سے زیادہ دردناک ہو جاتا۔ جیسے ہی امیر المومنین علیہ السلام نے اس جملے کو مجھ سے فرمایا میں نیند سے اٹھ گیا